الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واتموا الحج والعمرة لله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اسرار رحمت کے آج کے اس پروگرام میں ہم سوئے حرم سے متعلق بات کریں گے۔ اس وقت پوری دنیا سے حجاج کرام حج کرنے کے لیے بیت اللہ کی طرف رواں دواں ہیں، اور ان کے جذبات، کیفیات سب جو ہے عروج پہ ہیں۔ وہ تلبیہ پڑھتے ہوئے لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک پکارتے ہوئے، احرام کی دو چادروں میں لپٹے ہوئے، سر ننگا ہے، پاؤں میں چپل ہے اور نہ خوشبو نہ تیل، اس کیفیت سے یہ عشق و مستی کا سفر اس وقت شروع ہو چکا ہے۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کو اللہ تعالیٰ نے اس وقت جو ہے اپنے گھر آنے کی توفیق عطا فرمائی، جہاں بہت سارے لوگ جانا چاہتے ہیں، ہمیشہ سے جانا چاہتے ہیں، مگر اللہ تعالیٰ جن خوش نصیبوں کو چاہتے ہیں اپنے پاس بلا لیتے ہیں۔ جو پیچھے رہتے ہیں، تڑپتے رہتے ہیں، ان کو بھی اجر و ثواب اللہ عطا فرماتے ہیں۔ پریشان ہونے کی بات نہیں ہے، جب اللہ چاہیں گے سب کو بلائیں گے، سب کو موقع عطا فرمائیں گے۔ اللہ بڑے کریم ہیں، ہم کبھی بھی مایوس نہیں ہوتے۔ آپ اندازہ کریں، یہ بیت اللہ جو ہے اس کی محبت تو ہر دل میں، ہر مومن کے دل میں ہونی چاہیے اور ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو ہے جب بیت اللہ کو بنایا تو اللہ کے حکم سے اب اذان دی، پکارا، حج کے لیے دعوت دی، اور جب آواز لگانے لگے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی حیران تھے کہ یہاں کوئی بندہ نہیں ہے، کوئی سننے والا نہیں ہے، میں کس کو پکار رہا ہوں؟ لیکن اللہ کے حکم سے جو ہے جب انہوں نے پکارا تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے ان کو تسلی دی کہ اس آواز کو ہر جگہ پہنچا دیا جائے گا، حتیٰ کہ عالم ارواح میں بھی اس کو پہنچا دیا گیا۔ اور وہاں پر جو بھی روحیں تھیں جنہوں نے جتنی بار کہا لبیک لبیک لبیک، اللہ رب العزت نے اتنی بار ان کو حج کرنے کی سعادت ان کی زندگی میں عطا فرما دی۔ تو بھائی ایک نظام ہمارا اور جو ہے ایک نظام اللہ رب العزت کا، سبحان اللہ کتنا فرق ہے۔ ایک مرتبہ اخبار میں خبر آئی کہ یمن کے ایک بزرگ ہیں، بوڑھے ہیں، 100واں حج وہ کر رہے ہیں، ان کی زندگی 120 سال کی تھی، ہر سال وہ حج کرنے تشریف لاتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنی بار آنے کی سعادت عطا فرمائی۔ تو بھئی یہ تو اللہ تعالیٰ جو ہے اپنے پیاروں کو توفیق عطا فرماتے ہیں، اپنے گھر بلاتے ہیں، جس سے محبت تعلق ہوتا ہے وہ بار بار آتا ہے، وہ گھر جو ہے اس کی گلی بن جاتی ہے۔ ایک مرتبہ ایک عورت ملتزم سے لپٹنے کے لیے زار و قطار رو رہی تھی، آگے بڑھنا چاہتی تھی، رش اتنا تھا پہنچ نہیں پا رہی تھی، اور جو شرطا وہاں کھڑا پولیس والا وہ بھی اس کو روک رہا تھا، ہٹا رہا تھا۔ کئی مرتبہ اس نے کوشش کی بار بار آگے جانے کی، لیکن جو ہے رش کی وجہ سے اور پولیس والے کے انتظامی جو ہے حکم کی وجہ سے وہ آگے جا نہیں پاتی تھی۔ لیکن اس کا شوق جو ہے اس کو بے چین کر رہا تھا کہ کاش میں بھی ملتزم سے جا کے لپٹ جاؤں، اپنے پروردگار سے التجائیں کروں، اپنے دل کی مرادیں بیان کروں۔ چنانچہ ایک وقت تڑپ کے وہ کہتی ہے روح لیسا بیت ابی کا، کہ پولیس والے کو کہتی ہے کہ یہ تیرے باپ کا گھر نہیں، اور یہ کہہ کے آگے بڑھتی ہے اور ملتزم سے ساتھ لگ جاتی ہے۔ پولیس والے نے بھی دیکھا کہ بڑی دیوانی سی کوئی ہے اور جو ہے تڑپ رہی ہے، اس نے بھی اس کو لٹ کر دیا، اور جو ہے اس نے خوب دعائیں مانگی۔ عجیب بات ہے کہ مرد بھی وہاں روتے ہیں، عورتیں بھی وہاں جو ہے روتی ہیں، اللہ سے فریادیں کرتی ہیں۔ کوئی کسی کونے میں ہوتا ہے، کوئی کسی کونے میں کھڑا جو ہے اللہ سے اپنے دل کی باتیں کر رہا ہوتا ہے، کوئی باب کعبہ کو پکڑ کے دعائیں مانگتا ہے، اور کوئی جو ہے غلاف کعبہ کے پیچھے جو ہے آنسو بہا رہا ہوتا ہے۔ ایک مرتبہ اسی طرح افریقہ کی ایک عورت کو دیکھا کہ وہ جو ہے حتیم کے اندر داخل ہو گئی، اتفاق سے اس وقت بارش ہو رہی تھی، اور جو ہے مزاب رحمت سے
جو ہے پانی کی چھینٹیں نیچے آ رہی تھیں، مرد حضرات آگے بڑھ بڑھ کے جو ہے اس پانی کو اپنے اوپر مل رہے تھے اور اس سے فائدہ اٹھا رہے تھے۔ اس کا بھی جی چاہتا تھا کہ میں بھی فائدہ اٹھا لوں، لیکن آگے کیسے جاتی، رکاوٹ تھی مردوں کی وجہ سے، پردہ داری ہوتی ہے، اور جو ہے اخیر اس سے جو ہے کچھ سمجھ میں نہ آیا، اس نے اپنے دوپٹے کو جو ہے آگے زور سے جو ہے گرا لگا کر پھینکا، اور جو ہے جو پانی اس کے ساتھ لگا اس کے قطرے جو ہے یہ خود پینے لگی، اس کے ساتھ اس کا بچہ بھی تھا، اس نے اس کو بھی پلایا اور اپنے جسم پہ بھی ملا، اس کے جسم پر بھی ملا۔ دیکھو کیسی محبت ہے اللہ کے گھر کی، ایسا لگتا ہے کہ مومنین کے دلوں کا یہ مقناطیس ہے اور یہ اس کو کھینچتا ہے، اور مومن تڑپ جاتے ہیں اور پوری دنیا سے جو ہے سفر کے لیے مجبور ہو جاتے ہیں، اپنے گھروں کے آرام کو چھوڑتے ہیں اور اللہ کے گھر کی زیارت کے لیے چل نکلتے ہیں۔ یہ عاشقانہ سفر ہے، اس میں جتنی چاہت ہوتی ہے اتنا اس سفر میں مزہ آتا ہے، اتنی اللہ کی رحمتیں جو ہے برستی ہیں۔ اور یہ سفر کرنے سے پہلے اپنے دل کو صاف کرنا پڑتا ہے، اپنی سوچ کو پاک کرنا پڑتا ہے، اپنے آپ کو پریپیئر کرنا پڑتا ہے، اور شرعی مسئلے مسائل بھی سیکھنے پڑتے ہیں، اور جو ہے اپنے اندر قوت ارادی کو بھی پیدا کرنا پڑتا ہے۔ اسی لیے کسی شاعر نے کہا، یہ حسرت رہ گئی پہلے سے حج کرنا نہ سیکھا تھا، کفن بردوش جا پہنچے مگر مرنا نہ سیکھا تھا۔ یہ دیوانے کچھ ہوشیار اگر پہلے سے ہو جاتے، حرم میں بن کے محرم صاحب اسرار ہو جاتے، تو بھئی یہ جو ہے وہاں جا کر یہ کامیاب ہو جاتے اور جو ہے فائدے اٹھانے والے بن جاتے، اور وہاں سے پھر دعائیں قبول کروانے والے بن کے واپس لوٹتے، ان کے جانے کا بھی فائدہ ہوتا، ان کے واپس لوٹ کے بستی میں آنے کا بھی فائدہ ہوتا۔ لیکن بھئی حج سیکھنا پڑتا ہے، حج کو سمجھنا پڑتا ہے، اور اس کے لیے ایک مثال یہ ہے کہ اگر کوئی پلیئر جو ہے وہ اگر کوئی گیم سپورٹس کھیلنا چاہتا ہے تو اس کی تیاری کرتا ہے، ایسے نہیں کہ فیلڈ میں کود پڑا اور جو ہے کھیلنا شروع کر دیا۔ انفٹ قسم کا پلیئر جو ہے جب آتا ہے تو پھر وہ صحیح کھیلتا نہیں، پرفارمنس نہیں کرتا۔ حج بھی اسی طرح، کیونکہ محبت کا اظہار ہوتا ہے، اس کو بھی سیکھنا پڑتا ہے۔ بعض لوگ زندگی میں پہلی مرتبہ حج کرتے ہیں، بعض لوگوں کو چند مرتبہ حج کرنے کا اتفاق ہوا ہوتا ہے۔ آپ یہ دیکھیں، جب ہم سال میں اگر ایک مرتبہ بھی حج کریں تب بھی سال گزرنے سے بہت سارے مسئلے مسائل بھول جاتے ہیں، پھر حج کے اندر بہت سارے معاملات نئے ہوتے ہیں، لہٰذا نئے واقعات اور نئے چیزوں کی وجہ سے مزید تیاری کرنی پڑتی ہے۔ تو لہٰذا بھئی اس کی تیاری کر کے جائیں اور ابھی سے شروع ہو جائیں، اور جتنا بھی کر سکیں ہیں کریں، باقی راستے میں پڑھتے چلے جائیں، سمجھتے چلے جائیں، دل کو اپنے بنائیں، اور خاص طور پر جو ہے جب اللہ کے گھر جانا ہے وہاں تو دعائیں مانگنی ہے، اور جو ہے اپنے گناہ معاف کرا کے واپس آنا ہے، تو لہٰذا سچی توبہ کر کے جانا چاہیے، معافی مانگ کے گھر سے نکلنا چاہیے، تاکہ اللہ کو منا کر واپس آئیں، اور جو ہے لوٹ کر آئیں تو نئی زندگی گزارنے کا عہد لے کر آئیں، تاکہ ہم پھر جو ہے دوبارہ سے ایک زندگی سٹارٹ کریں گے۔ جو شرمندگی تھی پرانی اس کو دھو کے آنا ہے اور نئی زندگی کا آغاز کرنا ہے۔ چنانچہ جو ہے استغفار گھر سے ہی شروع ہو جاتی ہے، اور جو ہے اپنے آپ کو جو ہے تیار کر کے جانا چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی جب جو ہے مدینہ منورہ سے تشریف لے گئے، وہاں جو ہے وہاں بیت اللہ، اور وہاں جا کر ملتزم سے چمٹ گئے، اپنے ہاتھوں کو اوپر پھیلا لیا، سینے کو باب کعبہ جو ہے بیت اللہ کی دیوار کے ساتھ لگا دیا، اور جو ہے آنسو جو ہے برسنے لگے ان کی آنکھوں سے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حیران ہو کے دیکھ رہے ہیں اللہ کے نبی پتھروں کے ساتھ لپٹ کے کیوں ایسا جو ہے رو رہے ہیں۔ تو پھر جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ملتزم سے ہٹے اور جو ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تجسس کو پہچان گئے، تو آپ نے جو ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تسلی دیتے ہوئے کہا، ملتزم
ایسا مقام ہے کہ یہاں لپٹ کے دعائیں مانگی جاتی ہیں. جو یہاں دعا مانگتا ہے اس کی مرادیں اللہ تعالیٰ پوری کرتا ہے. یہ ایسی جگہ ہے. اور یہ حدیث سے ملتزم کی جو فضیلت ہے وہ روایت سے چلی آ رہی ہے، اور جن لوگوں نے اس کی روایت کی وہ بھی اس کو بیان کرتے ہیں اور ساتھ ساتھ اپنا واقعہ بھی سناتے ہیں کہ میں نے بھی ملتزم پہ یہ دعا مانگی اور اللہ تعالیٰ نے قبول کر لی. وہ کہ اس طرح سے یہ آگے روایت کو بتاتے ہیں. ایک صاحب کو موقع ملا اور وہ جو ہے ملتزم سے لپٹے. ان کے دل میں تمنا تھی کہ میرا بیٹا حافظ قرآن بن جائے. چنانچہ انہوں نے خوب دل بھر کے یہ دعا مانگی، اللہ میرے بیٹے کو جو ہے حافظ قرآن بنا دے. اب یہ تو اپنی دعائیں مانگ کر وہاں سے آئے، اور جو ہی جو ہے اپنا طواف مکمل کر کے ہوٹل کی طرف گئے تو ان کو ٹیلی فون پہ کال آئی ان کی اہلیہ کی، اور اس اہلیہ نے کہا کہ ماشاءاللہ میں نے یہاں بیٹھے ہوئے گھر پہ ارادہ کر لیا کہ میں اپنے بیٹے کو حافظ قرآن بناؤں گی. سبحان اللہ. تو یہ حیران سن رہے ہیں اس کی بات کو، اور کہنے لگی تو میں نے پھر جو ہے آپ کا انتظار بھی نہیں کیا، بلکہ مقامی قاری صاحب کو پاس گئی اور بچے کو وہاں آج سے حفظ قرآن کے لیے میں بٹھا کے آئی ہوں. تو اب ہمارا بچہ حافظ بنے گا. یہ دل میں حیران ہو رہے ہیں، ابھی میں نے ملتزم پہ یہ دعا مانگی اور اتنی جلدی دعا قبول ہو جاتی ہے، اس کا اندازہ نہیں تھا. تو بھئی اس طرح سے یہ مقامات ہیں جہاں قبولیت ہوتی ہے. یہاں حاجی جا رہے ہیں اور وہاں دعائیں مانگیں گے، بلکہ ہم تو یوں کہیں گے کہ یہ وہ ون ونڈو ہے جہاں پر جو ہے پوری دنیا سے آنے والے جب وہاں پر درخواست دیں گے، وہاں دعائیں مانگیں گے، سب قسم کی مرادیں وہاں پر پوری ہو جائیں گی. بادشاہوں نے بھی بعض اوقات اس طرح سے لوگوں کی شکایات سننے کے لیے جو ہے انتظام کیا ہوتا ہے کہ آپ یہاں آ جائیں اور جو بھی مسئلے مسائل ہیں ان کو بیان کریں، ہم ان مسائل کو حل کریں گے. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے بھی ایسے لگتا ہے کہ بیت اللہ کو اسی طرح بنا دیا کہ پوری دنیا سے لوگ وہاں آتے ہیں، اور وہاں بے شمار ایسے مقامات ہیں جیسے حجر اسود ہے، ملتزم ہے، باب کعبہ ہے، اور میزاب ہے، حتیم ہے، اور جو ہے مقام ابراہیم ہے، صفا ہے، مروہ ہے، منی، مزدلفہ، عرفہ، جمرات. یہ اتنے سارے مقامات ہیں. طواف والی جگہ جسے جو ہے جہاں طواف کیا جاتا ہے، وہ سب مقامات ایسے ہیں صفا اور مروہ کے درمیان صحیح کی جگہ جن پہ دعائیں قبول ہوتی ہیں. حجاج کرام سے درخواست ہے جب وہاں جائیں تو خوب دعائیں کریں، غفلت نہ کریں، اور جو ہے تمام امت کو بھی یاد رکھیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ بھی درود پڑھیں، اہل بیت کے لیے، صحابہ کے لیے، مشائخ اور علماء کے لیے، اور ہم گناہ گاروں کو بھی اپنے دعاؤں میں یاد رکھیں تاکہ جو ہے سب امت کو فائدہ ہو، سب کے جو ہے گناہ دھلیں، صاف ہوں، اور پوری دنیا کے اندر ایک امن سا آ جائے، سکون آ جائے، پریشانیاں ختم ہو جائیں، رزق کی پریشانیاں بھی نہ رہیں، بلکہ برکتیں جو ہے وہ پھیل جائیں، تقوی جو ہے لوگوں کے اندر آ جائے، اور زہد آ جائے، دنیا کی محبت دل سے نکل جائے. آج کل جو ہے کتنے مسئلے مسائل ہیں جو ہماری بد پرہیزی کی وجہ سے جو ہے ہمارے اوپر تکلیفیں آ رہی ہوتی ہیں. اگر یہ ٹھیک ہو جائیں گی تو کتنا سکون پوری جو ہے امت میں آ جائے گا. تو بھئی سب کو دعاؤں میں یاد رکھیں. ایک بندہ جو دہریہ تھا جو ہے اس کو ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ وہ بیمار ہوا، اور بہت شدید بیمار ہوا. کسی اللہ والے نے اس کو جو ہے کہا کہ تم جو ہے اپنے علاج کے لیے بیرون ملک چلے جاؤ. اس کے انتظامات کیے گئے پیسے ویسے کے، اور اس کو بیرون ملک بھیجا. جب وہ جا رہا تھا تو اللہ والے نے اس کو یہ بھی کہہ دیا کہ جب لوٹ کے آنے لگو تو پھر بھائی عمرہ کر لینا، اللہ کے گھر بھی دیکھ لینا. وہ حیران ہو کے دیکھنے لگا کہ مجھ جیسا دہریہ اللہ کے گھر کیا جائے گا اور کیا دیکھے گا. اللہ کی شان
وہ گیا، اس نے اپنا علاج کروایا، وہاں کے ڈاکٹروں نے کہا بھی جتنا ہم کر سکتے تھے ہم نے کر دیا، اس سے زیادہ علاج جو ہے اب ہمارے لیے ممکن نہیں، اب آپ دعا کریں اور جب ٹھیک ہونا ہوگا تو ٹھیک ہو جائے گا، ورنہ بھائی اس کا اخیر ہو گیا۔ یہ نوجوان تھا، خوبصورت تھا، لیکن بیماری نے اس کو گھیر لیا تھا۔ یہ واپس آتے ہوئے اس کے بھائی نے اس کو ریمائنڈ کرایا کہ بھائی آپ کو اللہ والے نے کہا تھا کہ تم عمرہ کر کے آنا، چلو ہم عمرہ کرنے چلتے ہیں۔ واپسی پہ یہ جو ہے وہاں چلا گیا۔ جب یہ حرم میں داخل ہوا اور وہاں لوگوں کو طواف کرتے ہوئے اس نے دیکھا، اس کو بڑی حیرت ہوئی کہ بھئی یہ کس طرح سے لوگ طواف کر رہے ہیں، عبادت کر رہے ہیں، یہ کے اندر تو یقین بھی نہیں تھا، یہ تو الٹا مذاق کرتا تھا۔ لیکن اس وقت اس نے ایک دعا مانگی، اے اللہ اگر تو واقعی موجود ہے، میری بیماری کو ٹھیک کر دے، مجھے شفا دے دے اور مجھے عبادت کی توفیق دے دے، میں تیری عبادت کیا کروں گا۔ اللہ نے اس دیریہ کی بھی وہاں پر دعا قبول کر لی۔ اس نے جناب وہاں پر طواف ایک دفعہ تو ویل چیئر پہ کیا اور دوسری مرتبہ اللہ نے اس کو کھڑے ہو کے جو ہے طواف کرنے کی توفیق عطا فرما دی۔ واپس آیا، اب یہ جو ہے اس کے ہاتھ میں تسبیح، ذکر، اذکار اور مصلی، یہی اس کا شیوا بن گیا، اور الحمدللہ ایک نیکی اور پارسائی کی زندگی کا آغاز ہو گیا۔ حج پہ لوگ جاتے ہیں، بے شمار لوگ توبہ طائب ہو کر آتے ہیں اور نئی زندگی کا آغاز کرتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں بھی جو ہے وہاں جانے کی سعادت نصیب فرمائے، ہمارے گناہوں کو بھی معاف فرمائے۔ سوئے حرم عشق و مستی کا سفر، اس سے متعلق بات ہو رہی ہے۔ یہ سیر و سیاحت ٹورزم کی چیز نہیں، بلکہ یہ تو عبادت والی بات ہے، عشق و مستی کا سفر ہے، اور اس میں حاجی جو ہے وہ اپنے گناہوں کو جو ہے معاف کرانے کے لیے جاتا ہے۔ اس سفر کا تعلق روح کے ساتھ ہے کہ اندر سے روح بھی پاک ہو جائے، صاف ہو جائے، احرام باندھتا ہے، امیری غریبی ختم ہو جاتی ہے، اور جو ہے یہ اس تمام زیب و زینت کو ختم کر دیتا ہے۔ آ گیا عین لڑائی میں اگر وقت نماز، قبلہ رخ ہو کے زمیں بوس ہوئی قوم حجاز، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز، بندہ و صاحب و محتاج و غنی ایک ہوئے، تیری سرکار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے۔ یہ وہ سفر ہے کہ جہاں انسان دنیا سے ہٹ کٹ جاتا ہے اور تمام فرق مٹ جاتے ہیں، اور جو ہے ایک ہی انداز سے سب وہاں پہنچ جاتے ہیں اور پروانوں کی طرح جو ہے چکر لگاتے ہیں اور اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ اس کے لیے جو ہے آدمی تیار ہو کے جائے، طلب کے ساتھ جائے، تڑپ کر جائے، اور جو ہے حجاج کرام اس میں ایک ترانہ پڑھتے ہیں، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ اب یہ ترانہ صحابہ کرام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں جو ہے جب حج کر رہے تھے تو اس کو پڑھ رہے تھے، اتنے میں جبریل علیہ السلام تشریف لاتے ہیں اور اللہ کا پیغام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سناتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ اللہ کو یہ ترانہ بہت پسند آ رہا ہے، اور اپنے اصحاب سے کہیں کہ اس کو خوب پڑھیں۔ جب جو ہے صحابہ کو پتہ چلا کہ اللہ کی طرف سے یہ پیغام آیا ہے، ہمارا یہ ترانہ، ہمارا یہ پکارنا اللہ کو پسند آ رہا ہے، تو چنانچہ سب نے بلند آواز سے اس کو پڑھنا شروع کر دیا۔ جو کھڑا تھا وہ بھی پڑھ رہا ہے، جو چل رہا ہے وہ بھی پڑھ رہا ہے، جو کہیں بیٹھا ہے وہ بھی پڑھنا شروع کر دیا۔ اور جب بھی کبھی کسی حالت میں ہوتے تھے کہ کوئی سچویشن بدلتی تھی، اس تلبیہ کو پڑھتے تھے۔ صحابہ کو پتہ چل گیا کہ اللہ بڑے خوش ہوتے ہیں اور اللہ کا حکم ہے کہ اس کو خوب پڑھو۔ چنانچہ صحابہ نے اتنا پڑھا کہ روایات میں آتا ہے کہ ان کی آواز ہی ختم ہو گئی۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم سے بولا بھی نہیں جاتا تھا، منہ خشک ہو گیا تھا، لیکن وہ پھر بھی اس کو پڑھتے تھے۔ پہلے زمانے میں جب حاجی جاتے تھے گروپ میں تو یہ ساری رات مکہ کی گلیوں میں سے گزرتے ہوئے حاجی اس تلبیہ کو پڑھتے تھے، اور جو ہے مکہ کے رہنے والے اتنے یوزڈ ٹو ہوئے ہوئے تھے کہ ساری رات تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد اونچی آواز میں تلبیہ پڑھنے کی آوازیں سنتے تھے۔ رات یوں ہی ان کی گزرتی تھی۔ حجاج کرام جب آتے تھے تو وہ جو ہے اس ترانے کو گلیوں میں چلتے ہوئے پڑھتے تھے۔ آج کل جو ہے
بسز میں اور مختلف انداز سے وہیکلز میں بیٹھ کر لوگ جا رہے ہوتے ہیں، تو علاقے کے لوگوں کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ حجاج کرام تلبیہ کتنے زور زور سے پڑھ رہے ہیں، لیکن بہرحال یہ تلبیہ ایک محبت کا اظہار ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کچھ بندے ایسے ہیں کہ جب وہ کچھ الفاظ اپنی زبان سے نکالتے ہیں، اللہ تعالیٰ جو ہے اس بستی کے عذاب کو ٹال دیتے ہیں، جن میں سے ایک مؤذن ہے، جب وہ پکارتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، تو بس اللہ تعالیٰ کو پیار آتا ہے، اللہ اس بستی سے عذاب کو ٹال دیتے ہیں۔ اسی طرح جب کوئی بچہ جو ہے قرآن مجید بسم اللہ کرتا ہے، پڑھنا شروع کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کو پیار آتا ہے، اللہ تعالیٰ عذاب کو ٹال دیتے ہیں۔ اسی طرح جو احرام کی حالت میں تلبیہ پڑھتا ہے لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، اللہ تعالیٰ جو ہے پھر پوری دنیا سے عذاب کو ٹال دیتے ہیں۔ یہ بڑے پیارے دن شروع ہو چکے، بہت پیارا وقت ہے، پوری دنیا سے ہر رنگ اور ہر نسل کا، ہر زبان کا بندہ تلبیہ پڑھتا ہوا اللہ کے گھر جا رہا ہے۔ کاش کہ ہم بھی انہی کے ساتھ ہوتے، ہم بھی پڑھتے، ہم بھی جاتے، لیکن ہم اللہ سے امید کرتے ہیں اللہ ہمیں بھی جلد اپنے گھر آنے کی توفیق عطا فرمائیں گے، ہم بھی جائیں گے، اپنی محبت کا اظہار کریں گے۔ یہ طواف کا عمل ایسا ہے جیسے شمع کے گرد کوئی پروانہ جو ہے وہ جو ہے اس کے گرد چکر لگاتا ہے اور جو ہے اپنی محبت کا اظہار کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی اسی طرح بنایا۔ کہتے ہیں کہ آسمانوں میں بھی ستارے جو ہیں وہ بھی اسی طرح گھومتے رہتے ہیں، ہم ہوئے تم ہوئے کہ میر ہوئے، اس کی زلفوں کے سب اسیر ہوئے۔ سبھی لوگ جو ہے محبت کرتے ہیں، اور مومن کا دل تو واقعی اس مقناطیس کی طرف جو ہے کھنچتا چلا جاتا ہے۔ ہر مومن کے دل میں محبت ہوتی ہے تو وہ اس کا اظہار چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے یہ عبادت بنا دی کہ آؤ اور اپنی محبت کا اظہار کرو۔ جو وہاں جاتا ہے اور بیت اللہ کا زیارت کرتا ہے، وہاں پر 120 تجلیات نازل ہوتی ہیں، اور اس میں کچھ تجلیات خاص طور پر طواف کرنے والوں کے لیے، کچھ نماز پڑھنے والوں کے لیے، اور کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جو بیٹھ کے بیت اللہ کو دیکھتے رہتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کو بھی خاص تجلیات سے نوازتے ہیں۔ کوئی بھی محروم نہیں ہوتا، سب کو جو ہے فائدہ پہنچتا ہے۔ اب بندہ طواف تو کرتا ہے، لیکن بھئی کتنی دیر کرے گا، ایک وقت آئے گا بیٹھ جائے گا، اور جب بیٹھ کے دیکھے گا تب بھی اللہ تعالیٰ اس کو انعام عطا فرمائیں گے۔ تو معلوم ہوا کہ یہ جو ہے طواف ایسا پیارا عمل ہے، اور اتنا جی چاہتا ہے طواف کرنے کو۔ ایک افغانی جو ہے بزرگ تھے، معذور تھے، ویل چیئر کے اوپر بیٹھے رہتے تھے، اور پاؤں کے ساتھ اپنے آپ کو دھکا دے کر جو ہے طواف کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ تو جب بھی کبھی وہ ان کی خواہش ہوتی تھی وہ یہی عمل دہراتے، کوئی نہ کوئی وہاں سے گزرتے ہوئے ان کے اس کیفیت کو جو ہے جان جاتا تھا، اور ان کی ویل چیئر کو جو ہے وہ پکڑ کے ان کو طواف کراتا تھا۔ جو ہی طواف کر کے وہ فارغ ہوتے تھے، ان کا جی چاہتا تھا کہ میں پھر دوبارہ طواف کروں، تو وہ پھر اسی طرح سارا دن اور جتنا وقت وہ وہاں ہوتے تھے وہ اسی طرح سے جو ہے ویل چیئر پہ طواف کرتے رہتے تھے۔ بھئی کتنا پیارا یہ جو ہے طواف کا عمل ہے، اور کتنا جی چاہتا ہے۔ ایک بزرگ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ روزانہ 70 طواف کیا کرتے تھے۔ 70 طواف کا مطلب ہے کہ ہر طواف کے اندر جو ہے وہ اگر 7 چکر لگاتے ہیں تو اب یہ بیت اللہ شریف کے 490 چکر تقریباً بن جاتے ہیں، جو کہ تقریباً 13 کلومیٹر کا جو ہے مسافت ہوتی ہے۔ اور ہر طواف کے بعد جو ہے 2 رکعت مقام ابراہیم کے پیچھے پڑھی جاتی ہیں۔ چنانچہ اگر 2 رکعت یہ پڑھیں، 70 طواف کیے، تو 140 نفلیں یہ جو ہے روزانہ وہاں پر پڑھا کرتے تھے۔ پتہ نہیں کیسے کیسے لوگ آئے، کیسی کیسی عبادتیں کر گئے۔ ہمارے دل میں تو بس حسرت ہی رہ گئی، کاش کہ ہم بھی عبادت کرنے والوں میں شامل ہو جاتے، اور جو ہے کم از کم اگر ہم وہاں نہیں ہیں تو دور بیٹھے ہوئے اپنے آپ کو سوچیں کہ وہ شاخ اس وقت کیا کر رہے ہوں گے،
کوئی جو ہے تلبیہ پڑھ رہا ہوگا، کوئی جو ہے طواف کر رہا ہوگا، کوئی حجر اسود پہ بوسے دے رہا ہوگا، ملتزم سے لپٹ رہا ہوگا، کوئی زمزم پی رہا ہوگا، اور کوئی صفا مروہ پہ سعی کر رہا ہوگا۔ تو ان کیفیات میں آج کل رہنا چاہیے۔ یہ ذوالحجہ کے چند دن ہیں ایسے کہ جس میں لوگ جو ہے پوری دنیا سے آ کر حج کی نیت سے وہاں پر عمل صالح کر رہے ہیں۔ ہم دور بیٹھے ہوئے ہیں، اگر ہم جسمانی طور پہ وہاں نہیں پہنچ سکے تو بھئی ہمارا دل اور دماغ تو ان سے وابستہ رہنا چاہیے۔ ہر وقت ہم فیل کرتے رہے کہ بھئی یہ وقت جو ہے بڑا خاص ہے اور جو ہے بہت پیارا وقت ہے، اور کاش کہ ہم بھی وہاں ہوتے۔ اس وجہ سے، اس تڑپنے کی وجہ سے شاید اللہ ہمیں آئندہ سال بلا لے، اپنا گھر دکھا دے۔ ایک وقت ہوتا تھا حج کے لیے لوگ بڑی جو ہے محنتیں کرتے تھے، اور جو ہے راستے بھی کچے ہوتے تھے، اور یہ سفر پیدل کے ہوا کرتے تھے، اور مہینوں لگتے تھے وہاں پہنچنے کے لیے، اور اگر بحری جہاز پہ بھی جاتے تھے تب بھی جو ہے کتنا عرصہ لگ جاتا تھا۔ اور جدہ میں جب یہ جہاز پہنچتا تھا تو 3 دن تک امیگریشن کا پروسیس ہوتا تھا۔ پھر اس کے بعد جدہ سے جو ہے مکہ مکرمہ پہنچنے کے لیے اونٹوں کی سواری ہوتی تھی، یا پیدل جاتے تھے، پہاڑی راستے ہوتے تھے، اور جو ہے لوگ اس میں بھی کتنا عرصہ لگاتے تھے۔ اسی طرح مکہ سے مدینہ منورہ جاتے ہوئے بھی جو ہے کئی دن لگ جاتے تھے، اور جو ہے راستے میں کھانے پینے کا سامان بھی اٹھانا پڑتا تھا، اور اس کے ساتھ مشقت بھی برداشت، بھوک بھی برداشت کرنی پڑتی تھی، پیاس کو بھی برداشت کرنا پڑتا تھا، تب جا کر یہ جو ہے وہاں پہنچتے تھے اور حج کے ایام پورے کرتے تھے، اتنی محنت کرتے تھے۔ آج ہم اگر اس سفر کے لیے جا رہے ہیں، اور ہم بھی چاہتے ہیں کہ جس طرح پہلے والے لوگوں نے وہاں مشقت کر کے وہ گئے اور انہوں نے اپنے گناہوں کو بخشوا لیا، اللہ نے ان کو ایسے بھیجا جیسے ابھی ان کی جو ہے برتھ ہوئی ہو، جیسے ماں نے آج جنا ہو، تو بھئی ہم بھی تو وہی بخشش کے لیے جا رہے ہیں۔ ان کے گناہ تو کم ہوتے تھے، ہمارا بوجھ تو بہت زیادہ ہے۔ اگر ہم جا رہے ہیں تو ہم بھی چاہتے ہیں کہ سارے بوجھ سے ہم فارغ ہو جائیں۔ وقت بھی تھوڑا ہے، ان کے پاس وقت بھی زیادہ تھا، وہ کتنی لمبی دعائیں مانگتے تھے، کتنے اعمال صالح کرتے تھے۔ ہمیں تو جو ہے تھوڑے وقت میں اللہ نے چانس دے دیا، اور اتنے بڑی جو ہے گناہوں کے ڈھیر سے نجات عطا فرما دی۔ اگر ہمیں موقع مل گیا ہے تو بھئی بس اپنے دل اور دماغ کو جو ہے آپ سمجھا لیں، اور جو ہے حج کے لیے فقط حج کی طرف توجہ کریں، ورنہ حجاج کرام یہاں سے جاتے ہیں اور دوسری باتوں میں لگ جاتے ہیں کہ بھئی جو ہے انتظامی امور کے اندر یہ کمی ہے، فلاں پرابلم ہے، اس کی شکایت، اس کی شکایت۔ بے شک تکلیف پریشانی جو ہے بے شک ہوگی، اور خاص طور پہ اب جو کووڈ کے بعد کے حالات ہیں، اس میں ایک دوبارہ سے جو ہے سسٹم نیا بن رہا ہے، تو بھئی تکلیفیں تو ہر جگہ آئیں گی۔ پہلے تو ایک رننگ سسٹم تھا، اب اگر مشکل ہے، نیا سسٹم بنا تو اور تکلیف آئے گی، اور پریشانی آئے گی۔ لیکن ہم اپنے مقصد کو نہیں بھولیں گے۔ ہمارا مقصد صرف اللہ کو منانا ہے، اپنے گناہ بخشوانے ہیں۔ چنانچہ حاجی جو ہے وہ حج اللہ کے لیے کرتا ہے، لہٰذا اگر اس میں تکلیف آ گئی تب بھی تو اللہ نے آپ کو بلایا ہے، آپ مانگیں، اپنے لیے بھی مانگیں، امت کے لیے مانگیں، آئندہ حج کے اندر سہولت کو مانگیں، تاکہ جو ہے یہ حج کا سفر جاری اور ساری رہے، اور جو ہے یہ عبادت کبھی بھی ختم نہ ہو۔ گزشتہ چند سال کووڈ کی وجہ سے آپ دیکھیں کہ مکمل طور پر پابندیاں تھیں، حج کرنے کے لیے بیرونی لوگ جا ہی نہیں سکتے تھے۔ اب دروازے کھلے ہیں تو بھئی آپ جو ہے دوبارہ موقع مل رہا ہے، تو اس لیے پورے توجہ کے ساتھ، محبت کے ساتھ اس حج کو مکمل کرنا ہے۔ ایک وقت تھا جب وہاں کے مقامی لوگوں کے پاس بھی کھانا پینا نہیں ہوتا تھا، اور جو بیرونی لوگ جاتے تھے ان کے پاس بھی کھانا پینا تھوڑا ہوتا تھا، تب جا کے وہ مشقتوں کے ساتھ اس عمل کو پورا کرتے تھے۔ تو تکلیف پریشانی تو بھئی ہمیشہ سے تھی، اور جو ہے حج جو ہے وہ مشقت کے ساتھ ہی مشروط ہے، تو یہ تکلیفیں تو رہیں گی، لیکن ہم نے زبان پر شکوہ نہیں لانا، برداشت کرنا ہے۔
اب ہمارے لیے کوئی پہاڑیاں نہیں چڑھنی، ہمارے لیے کوئی ایسا نہیں کہ بھوک برداشت کرنی ہے۔ ہاں یہ ہوگا کہیں ایئرپورٹ پہ ویٹنگ ٹائم ہوگا، کہیں ہوٹل کی بکنگ میں مسئلہ ہوگا، کہیں پر جو ہے بس جو ہے آنے میں دیر لگائے گی، موسم کی گرمی ہوگی، شدت ہوگی، لیکن یہ بھی تو دیکھو کہ جگہ جگہ ایئر کنڈیشن لگے ہوئے ہیں، سہولیات بھی بے شمار ہیں۔ تو اس لیے اگر آپ مائنڈ سیٹ کر لیں گے، اپنے آپ کو تیار کر لیں گے، انشاءاللہ تعالی حج کرنا آسان ہو جائے گا، ممکن ہو جائے گا۔ تو اس طرح سے ہمیں حج کرنا چاہیے، اور نہ کہ اپنے وقت کو خراب کر کے واپس آ جائیں۔ اور اسی طرح جو ہے وہاں کے لوگوں کا بھی ادب کرنا چاہیے، جو لوگ وہاں رہتے ہیں اور وہ مسلسل ان چیزوں سے گزرتے ہیں، اور وہاں حاجی بھی مسلسل آتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے باپ دادا بھی حج کروایا کرتے تھے، اور ان کے بڑے بھی حج کروایا کرتے تھے۔ یہ نہ جانے کس کی اولاد ہوگی، کس نیک بندے کی اولاد ہوگی۔ تو بھائی اس وجہ سے اگر ذہن میں یہ بھی بٹھا لیں گے کہ انشاءاللہ ہم نے نہ لوگوں سے شکوہ کرنا ہے، اور نہ ہی ہم نے کسی کو برا بھلا کہنا ہے، آپ تو حاجی ہیں، آپ تو صرف دعائیں دیں گے اور اللہ سے فریادیں کریں گے، اپنے لیے بھی، پوری امت کے لیے بھی، اور آپ کے جو بھی خدمت گزار لوگ ہوں گے، چاہے وہ ایئرپورٹ پہ بیٹھے ہیں، چاہے وہ ہوٹلوں میں جو ہے آپ کی سروس کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، چاہے کھانا کھلانے والا ہے، کوئی بھی چیز ہے، یاد رکھیں کہ وہاں کے تمام انتظامات اللہ کی طرف سے آپ کے لیے کیے گئے ہیں۔ جیسے کہ ہم کہتے ہیں ایک پتا بھی اللہ کی مرضی کے بغیر نہیں ہلتا، بالکل اسی طرح جب اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے تمام انتظامات جو ہے آپ کے مطابق کر دیے، اب اگر اس میں کوئی کمی بیشی ہے تو یہ تو اللہ کا شکوہ ہے، لہٰذا یہ شکوے نہیں کرنے۔ ہاں فیڈ بیک دینا ہے، اصلاح کے لیے بات بتانی ہے، تو اس کے بھی انتظامات کر دیے گئے ہیں، اس میں بے شک اپنا فیڈ بیک ڈال دیں، لیکن ادب اور احترام کے ساتھ، اپنے حج کو خراب کر کے نہیں کرنا، اور ان چیزوں کا خیال رکھتے ہوئے انشاءاللہ حج کریں گے اور اللہ تعالیٰ کو منائیں گے۔ حج سے متعلق بات چل رہی ہے، حج کا مقصد سمجھ لیں کہ حج کیوں کرنے جا رہے ہیں۔ اللہ نے یہ بات بھی ہمیں سمجھا دی، وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، کہ ہم حج اور عمرہ اللہ کے لیے کرتے ہیں۔ اب جب ہم کہیں گے کہ اللہ کے لیے کرتے ہیں تو کیا مطلب ہے اس کا؟ اگر کوئی کسی سے پیار کرتا ہے اور وہ ایک پھول لے کر آتا ہے اور پھول پیش کرتا ہے، تو اب وہ یہ امید کر رہا ہوتا ہے کہ یہ ایک پھول جو ہے قبول کر لیا جائے گا، اور اس قبولیت سے کیا ہوگا کہ محبت کا اظہار یہ کر رہا ہے، اور اس کا واپسی جو ہے انعام بھی محبت ہی ہے۔ یحبہم و یحبونہ، اللہ محبت کرتے ہیں اور بندے بھی محبت کرتے ہیں۔ تو اب حج کا مقصد جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی محبت ہے۔ یہ بات سمجھنے والی ہے، یہ فلسفہ اگر سمجھ میں آ گیا تو بہت سارے مسئلے مسائل حل ہو جائیں گے، اور حج کرنے کا واقعی مزہ آ جائے گا۔ کیونکہ اگر ایک پھول کے ایکسچینج کرنے پر جو ہے اگر کوئی جو ہے اس کے بدلے میں اس کو کچھ پیسے دے دے، مثلا آپ نے پھول پیش کیا، اگلے نے آپ کو $5 دے دیے، آپ کا دل ٹوٹے گا، آپ کہیں گے کہ نہیں یہ کون سی بات ہوئی کہ جو ہے مجھے پھول کی جو ہے آپ نے قیمت دے دی، یا اس کے بدلے میں کوئی یوں جو ہے انعام دے دیا۔ اس کا بدلہ تو صرف محبت تھی، کیونکہ میں تو محبت کے ساتھ لایا تھا۔ یہ ہدیہ جو دیا جاتا ہے، ایک دوسرے کو ایکسچینج کرتے ہیں تحفے، اس کا مقصد ہی جو ہے وہ محبت ایکسچینج کرنا ہوتا ہے۔ اس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا محبت بڑھتی ہے۔ لیکن ہاں دینے والا بھی اگر اترا کے دے گا، اگر وہ اس طریقے سے سوچ کے دے گا کہ جیسے میں احسان کر رہا ہوں، تو بھئی پھر اس سے محبت نہیں آئے گی، الٹا جو ہے لینے والا بھی اس کو بوجھ سمجھے گا۔ اگر ہم حج پہ جا رہے ہیں تو ہم تو اب حج اور عمرہ اللہ کے لیے کر رہے ہیں، تو لہٰذا جب اللہ کے لیے ہے تو مطلب کیا ہوا، ہم اپنی محبت کا اظہار کریں گے، احرام باندھیں گے، ہم طواف کریں گے، ہم جو ہے وہاں پر صفا مروہ کے درمیان دوڑیں گے، جگہ جگہ پہ دعائیں مانگیں گے، زمزم پئیں گے، اور اللہ کے گیت گائیں گے، شکر پڑھیں گے کہ اللہ نے ہمیں اپنے گھر بلا لیا۔ اس کیفیت کے ساتھ اگر ہم جو ہے حج عمرہ کر رہے ہوں گے
تو واقعی اللہ تعالیٰ بھی ہمیں محبت اور پیار سے دیکھیں گے۔ اور اگر اللہ نے ایک بار بھی ہمیں محبت سے دیکھ لیا تو آپ اندازہ کریں وہ مالک ملک ہے، سب شہنشاہوں کا شہنشاہ ہے، ساری کائنات کا خالق ہے، اور اسی کے قبضے میں جو ہے ہماری زندگی ہے، موت ہے، قبر، حشر، پل صراط، اور حتیٰ کہ جنت جس پہ اللہ تعالیٰ ہمیں دعوت دیتے ہیں کہ جنت کے لیے تم محنت کرو، آؤ واللہ یدعو الی دار السلام، اللہ کو راضی کر لو، اللہ تمہیں انعام دیں گے، جنت عطا فرمائیں گے۔ وہ پروردگار اگر ایک بار بھی دیکھ لے گا ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا، حج مقبول ہو جائے گا، مبرور ہو جائے گا، گناہ مٹ جائیں گے، ہم کامیاب ہو جائیں گے، ہمارا مقصد پورا ہو جائے گا۔ ایمان والے کے دل میں اللہ تعالیٰ سے ایسی ہی محبت ہوتی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے ٹوٹ کے محبت کرتا ہے۔ قرآن اس کی گواہی دیتا ہے، والذین آمنوا اشد حبا للہ، کہ ایمان والے اللہ تعالیٰ سے ٹوٹ کے محبت کرتے ہیں۔ تو جو محبت کرنے والا ہوتا ہے اور محبت کی کیفیت کے ساتھ عبادت کرتا ہے، اور خاص طور پہ جب حج کے لیے جاتا ہے تو پھر اگر اس کی یہ کیفیات ہوگی تو بھئی واقعی پھر اس کو عبادت کرنے کا مزہ بھی آئے گا اور وہ اللہ کو راضی کر کے آئے گا۔ اب ذرا آپ یہ دیکھیں، جب محبت کی بات آ جاتی ہے تو بھئی امتحان بھی آ جاتا ہے، پھر آزمائشیں بھی آتی ہیں، پھر تڑپنا بھی ہوتا ہے، پھر جو ہے کانٹوں پہ چلنا بھی ہوتا ہے، پھر سختی تکلیف سب برداشت کرنی ہوتی ہے، اور یہ ساری چیزیں پھر بہت اچھی لگتی ہیں۔ جو ہے محب چاہنے والا وہ پھر جو ہے بس اسی سے بھی جو بھی اس محبوب کی گلی میں جو کچھ بھی تکلیف پریشانی آئے گی اس راستے میں، اس کو بڑے اچھے انداز سے برداشت کرتے ہوئے جو ہے وہ وقت گزارتا ہے۔ تو لہٰذا اللہ رب العزت نے بھی اب جو ہے حج کے لیے بلانا تھا تو اس سے پہلے کچھ تیاری کروانی شروع کی، تاکہ جو ہے تم چاہتے ہو، تمہارے دلوں میں چاہت ہے اس گھر کے، تو لہٰذا تھوڑی سی تربیت بھی کرا لو۔ سب سے پہلی تربیت کیا ہے کہ بھئی تمہارے جو ہے اس جسم کو طاقت چاہیے، اور اس جسم کے اندر جو ہے برداشت چاہیے، اس کو تکلیف کا عادی کرنا چاہیے۔ چنانچہ رمضان کا مہینہ اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے بنا دیا، اور رمضان میں بھوک اور پیاس ہے، اور رمضان میں جو ہے دن میں اپنی میاں بیوی کے تعلق سے بھی پرہیز اور کھانا پینے سے بھی پرہیز۔ تو اب جو ہے اس حال میں یہ جو ہے رمضان کا مہینہ گزرتا ہے اور جسمانی طور پر تربیت ہو رہی ہے، اور اس طریقے سے انسان جو ہے وقت گزارتا ہے۔ اور اس رمضان کے مہینے میں ایک اور چیز بھی ہے، اور جو انسان کو جو ہے فطری طور پہ پیاری بھی لگتی ہے، وہ اس کا مال ہوتا ہے۔ چنانچہ جو ہے رمضان میں زکوٰۃ دی جاتی ہے کہ کچھ مال جو ہے اللہ کے راستے میں خرچ کر دو، اور تم اس مال کی محبت سے نکل جاؤ۔ چنانچہ جو ہے اب عبادت کرنے والے جو ہیں وہ اپنا مال خرچ کرتے ہیں، لوگوں کو کھانا افطاری کھلاتے ہیں، اور جو ہے غریبوں تک پہنچاتے ہیں۔ سب جو ہے خوب اس مہینے میں جو ہے ہر طرف جو ہے خیرات بانٹی جاتی ہے۔ تو الحمدللہ اب جو ہے امت تیار ہو جاتی ہے، اور جو ہے ان کا یہ عمل مکمل ہو جاتا ہے۔ چنانچہ جب انہوں نے یہ دو امتحانوں سے نکل گئے کہ جسمانی مشقت بھی اٹھا لی اور مال کی محبت سے بھی وہ جو ہے اپنے دل کو خالی کر لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے پھر نظام یہ بنایا، حکم یہ دیا شریعت میں ہے کہ اگر رمضان کے فوراً بعد، عید کے بعد اگر کوئی بندہ بالفرض کرنا نہیں چاہیے، لیکن اگر کوئی بالفرض نیت کرتا ہے کہ میں حج کا احرام باندھتا ہوں، تو شریعت نے اس کو اجازت دی ہوئی ہے کہ وہ تلبیہ پڑھے گا اور جناب احرام باندھ کے چل پڑے گا، حج کے لیے روانہ ہو جائے گا۔ حالانکہ مشقتیں برداشت نہیں ہو سکتی، اس لیے جو اس کا علماء نے جو وقت بتایا اس وقت احرام باندھنا چاہیے، اس وقت تلبیہ پڑھنا چاہیے، نیت کرنی چاہیے۔ لیکن سمجھانے کی بات یہ ہے کہ اللہ نے فوراً حج کی اجازت دے دی کہ اگر تم نے یہ امتحان پاس کر لیے، تم اس پریکٹس سے نکل چکے، اب تم جو ہے میرے گھر آ جاؤ، اور جو ہے تمہیں انعام دیا جائے گا۔ کیونکہ اب رمضان کا مہینہ جو ہے وہ تو تھا تیاری کا اور کام کا مہینہ، اور جو ہے اب ذی الحجہ انعام کا مہینہ مقرر کر دیا گیا۔ چنانچہ حاجی جو ہے ذی الحجہ میں پھر جو ہے حج کرتے ہیں،
اللہ ان کو انعام عطا فرماتے ہیں۔ یہ عشق و مستی کا اور جو ہے سفر ہے، اگر اس میں جنون کی حد تک مجنون ہو جائیں گے تو پھر واقعی جو ہے حج کرنے کا مزہ آئے گا۔ وہاں پر جانے والا زیب و زینت کو ترک کر دیتا ہے اور تمام جو ہے پابندیوں کو برداشت کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے چند پابندیاں وہاں پر حاجیوں کے اوپر لگا دیں، اور اس میں سے سب سے پہلی بات فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، تو اس میں کہہ دیا گیا کہ رفث نہیں کرنا۔ اب رفث کیا چیز ہے؟ یہ ہے کہ انسانی جو ہے شیطانی شہوانی محبتیں جو ہے ان سے اپنے آپ کو پاک اور صاف کر لینا ہے۔ سبحان اللہ، کیا زبردست اس میں شرط لگا دی گئی کہ تم اللہ سے محبت کی باتیں کرتے ہو، اللہ کے گھر آنا چاہتے ہو، اور دل تمہارا بت خانہ بنا ہوا ہے، لہٰذا تم اپنے دل کو صاف کرو، اور جو ہے نگاہیں تمہاری ادھر ادھر بھٹکنے لگیں، یہ اللہ کو برداشت نہیں، اور جو ہے کوئی غلط جو ہے آرزو تمنا تمہارے دل میں پیدا ہو جائے، یہ جو ہے رفث کہلائے گا۔ تو لہٰذا حاجیوں کے اوپر ایک بڑی پابندی کیا ہے کہ اب جو ہے ان کی محبت، ان کی چاہت وہ صرف اللہ ہے، کیونکہ حج اللہ کے لیے ہے، لہٰذا اس سفر کے دوران نگاہیں بھٹکنی نہیں چاہیے، الفاظ جو ہے زبان سے کوئی ایسے ادا نہیں ہونے چاہیے کہ جس میں کسی اور کی محبت کا اظہار ہو رہا ہو، جی غیر محرم کی محبت کی بات ہو رہی ہو، کوئی ایسے خیالات اگر ایسے جذبات دل میں پیدا ہو رہے ہیں جو گندی محبت کی کیفیات ہیں، اس سے بھی بچنا چاہیے۔ تو چنانچہ حج جو ہے اب اس میں جو ہے کسی غیر کی محبت کی بات، اس کا پتہ ہی کاٹ دیا اللہ تعالیٰ نے۔ اگلی بات آ جاتی ہے کہ تم اچھا محبت کی باتیں کرتے ہو، تم نے چلو اپنے آپ کو جو ہے بچا لیا غیر کی محبت سے، اب تم سمجھتے ہو کہ یہ للہ حج ہو گیا۔ نہیں، اب ذرا یہ بھی سمجھو کہ جو ہے فسوق بھی نہیں کرنا۔ کیا مطلب؟ کہ جب تم آ رہے ہو تو اب خلاف شرع کوئی کام نہیں کرنا۔ حاجی جو ہے وہاں پر بھی بیٹھ کے اگر ٹی وی دیکھ رہا ہے، اگر وہاں پر بھی جو ہے نمازوں کو مس کر رہا ہے، تو عبادت جو ہے وہ صحیح عبادت نہیں بلکہ الٹا گناہ بھی کر رہا ہے، تو یہ بھی منع کر دیا گیا کہ خلاف شرع کوئی چیز نہیں کرنی۔ تو لہٰذا وہ مسئلے مسائل بھی سیکھنے والے ہیں، وضو کرنے کا طریقہ بھی سیکھیں، نماز پڑھنے کا طریقہ بھی سیکھ کر جائیں، اور اسی طرح جو چیزیں بھی گناہ ہیں جن کو شریعت نے حرام کہا ہے، کھانے پینے کی چیز ہے، کوئی اور چیز ہے، سب سے پرہیز آپ نے کرتے ہوئے وہاں پر جو ہے حج کو مکمل کرنا ہے۔ پھر اگلی بات آتی ہے سفر کی۔ سفر میں بھی جو ہے اب ہم سب جا رہے ہیں، کتنے لوگ جا رہے ہیں، لاکھوں کی تعداد میں حاجی حج کرتا ہے، تو صاف ظاہر ہے کچھ اونچ نیچ ہوگی، کوئی اپنے کمرے میں جھگڑا ہوگا، کوئی سفر کرتے ہوئے بس پہ، جہاز پہ، کہیں راستے میں کوئی نہ کوئی جو ہے لین دین کرتے ہوئے جو ہے بندوں کے ساتھ جھگڑا ہوگا۔ اب یہ جھگڑا ہوگا تو یہ سارے حاجی آئے ہوئے ہیں، یہ سارے یا خدمت کرنے والے وہاں موجود ہیں جو مقامی لوگ ہیں، تو بھائی ان کو اگر تکلیف دو گے، یہ سب اللہ کے مہمان ہیں، اور جو ہے ان کو اگر تکلیف آپ دیں گے تو اللہ کیسے راضی ہوں گے؟ تو لہٰذا اللہ نے فرما دیا لا جدال فی الحج، تم نے لڑائی جھگڑا کرنا ہی نہیں ہے، اور بالکل اپنے آپ کو جو ہے پرامن رکھنا ہے۔ تم بلد امین میں داخل ہو چکے ہو، یہ اللہ نے اس کو خاص امن والی جگہ بنا دی۔ یہاں پر تو بھئی احرام باندھنے والے کے لیے شکار کرنا بھی منع کر دیا، کوئی درخت کاٹنا بھی منع کر دیا، کوئی چھوٹی مکھی مچھر اور جو ہے کیڑے کو مارنا بھی منع کر دیا، اتنا امن یہاں مقرر کر دیا۔ یہاں کیسے لڑو گے، کیسے کسی کا دل دکھاؤ گے، کوئی کڑوی بات کرو گے؟ لوگ کٹھے جاتے ہیں، میاں بیوی وہاں لڑنا شروع کر دیتے ہیں، اللہ اکبر، اور اتنا لڑتے ہیں کہ پورا حج لڑتے لڑتے گزار دیتے ہیں۔ پہلے سے عادت ہوتی ہے، بھئی عہد کر لیں ہم حج پہ جا رہے ہیں، اب ہمارا حج جو ہے واقعی جو ہے اللہ تعالیٰ کو پسند آ جائے، اللہ کے لیے جا رہے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی محبت کا اظہار کرنے جا رہے ہیں۔ جب بندہ اس طرح سے حج کرتا ہے، حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایسے بندے کا حج حج مبرور ہوتا ہے، اور حج مبرور ایسا حج ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہوں کو مٹا دیتے ہیں، اور وہ نئی زندگی سٹارٹ کرتا ہے جیسے آج اس کی ماں نے اس کو جنم دیا۔
تو بالکل اس طرح سے وہ واپس لوٹ کر آتا ہے۔ تو ایسا حج کرنا چاہیے، اس کی تمنا کرنی چاہیے۔ حج کے اعمال کو اگر آپ دیکھیں، حیران ہوتا ہے بندہ کہ اللہ تعالیٰ نے کتنا جو ہے سہولت والا اور کتنا ہی پیارا یہ حج کا نظام بنا دیا، اور اس میں جو ہے انسان کی محبت کے اظہار کے انداز کو دیکھیں، بندہ حیران ہوتا ہے۔ کوئی اس میں ہزاروں نفلیں نہیں پڑھنی، کچھ بھی نہیں کرنا، بلکہ اس کا دل اور دماغ جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ رہے گا، اور جو ہے جو عام 5 نمازیں ہیں وہی 5 نمازیں وہاں حرم میں پڑھی جا رہی ہیں، اور جو ہے ہاں اس میں طواف ہے، صحیح ہے، جو ایک خاص وہاں کے اعمال ہیں۔ پھر بندہ حج کے لیے مینا میں جا کے بیٹھ جاتا ہے، اب وہاں پر بھی کوئی مشقت نہیں، بس روٹین کے ٹائم ہے، 5 نمازیں وہاں پر پڑھیں۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے توفیق دی کہ وہ عرفہ میں پہنچ گیا۔ عرفہ کیا ہے؟ رکن اعظم ہے، الحج علی عرفہ۔ وہاں پر بھی جا کے کیا کرنا ہے جی؟ حاجی صاحب نے وہاں بیٹھ جانا ہے جو ہے، اور اس میں بھی دعائیں مانگتے چلے جانی ہیں، اور جو ہے کوئی یہ نہیں کہ اب آپ وہاں جا کے کوئی آپ نے مشقت کرنی ہے، بیٹھے ہی رہنا ہے اور دعائیں مانگتے رہنا ہے۔ اگر وہاں جا کے غافل ہو گئے اور دعائیں مانگنے کی بجائے دنیا کی باتیں، سیاست کی باتیں، ایک دوسرے کے حال احوال کرتے رہے، تو یہ وقت گزر جائے گا، ضائع ہو جائے گا۔ چنانچہ اس وقت کو بھی بڑے جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ کے ساتھ گزار لیں۔ کتنا آسان ہے، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے نمازوں کو بھی آگے پیچھے کر دیا تاکہ تم خوب وہاں دعائیں مانگو اور اللہ سے خوب انعام لو۔ اور پھر اسی طرح مزدلفہ میں جاتا ہے، رات وہاں گزارتا ہے، جو روٹین کی عبادت ہے وہی عبادت کرتا ہے، اور خوب سارا اللہ کا ذکر اور شکر کرتا ہے، اور اللہ سے دعائیں مانگتا ہے، کنکریاں جمع کرتا ہے، اور جو ہے وہ پہنچ کر اب مینا میں واپس آتا ہے، اور وہاں جمرات پر کنکریاں مار کر شیطان سے نفرت، اللہ تعالیٰ سے محبت کا اظہار کرتا ہے۔ ہر کنکری کے اوپر یہی کیفیت ہوتی ہے کہ شیطانی زندگی سے میں باز آ گیا، اب میں رحمان کا تابع ہو گیا، اللہ کی محبت۔ اور وہاں اس نے دیکھ لیا کہ شیطان کو کس طرح سے نفرت سے لوگ کنکریاں مار رہے ہیں، اور یہ سب کچھ کرنے کے بعد یہ حاجی تیار ہو جاتا ہے، اب یہ جو ہے قربانی دیتا ہے، اور قربانی دے کر یہ ثابت کر دیتا ہے کہ واقعی جو ہے میں اب جو ہے نیک زندگی گزاروں گا، اور اس میں قربانیاں دوں گا، اور اس کے لیے پریپیئر ہو جاتا ہے۔ اس کا ظاہری عمل اللہ تعالیٰ نے پھر یہ کروایا کہ اچھا تم بال کٹوا لو، سر کے بال منڈوا دو، اور جو ہے اس میں بھی جو ہے پریشان نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اپنے آپ کو پریپیئر کرنا چاہیے۔ اور جو ہے اب اس نے بال اپنے سر کے منڈوا دیے، ظاہر کر دیا اللہ میں حاضر ہوں، میں حج کرنے آیا ہوں، محبت کرتا ہوں، آپ میرے حج کو قبول کر لیجئے۔ اللہ تعالیٰ نے پھر اس کے بعد دوسرا رکن جو ہے وہ طواف زیارت رکھا ہے، یہ اب جو ہے طواف زیارہ کرتا ہے، اللہ اس کو انعام عطا فرماتے ہیں، اس کا حج مکمل ہو جاتا ہے، اور وداعی وہاں سے جب وقت آتا ہے اس کا دل تڑپ رہا ہوتا ہے کہ لوٹ کے جا رہا ہوں اپنے گھر، لیکن نئی امیدیں اور نئی زندگی کے ساتھ یہ واپس آ رہا ہوتا ہے، اور پھر آ کر یہ پاکیزہ زندگی گزارتا ہے۔ اس کو حج مبرور کہتے ہیں اور مقبول کہتے ہیں۔ اللہ کرے کہ تمام حجاج کرام جو اس سال جا رہے ہیں، جو پہلے جا چکے ہیں، اللہ سب کے حج کو حج مقبول، حج مبرور کر دے، اور یہ لوٹ کر آئیں، ہم سب کے لیے سعادت بن جائیں، ہمارے گھروں میں رحمتیں برکتیں ان کی وجہ سے آئیں۔ ان کی تمام دعائیں جو جہاں جہاں انہوں نے مانگی، اور اللہ ان سب دعاؤں میں ہمیں بھی شامل فرما، جو پہلے بھی مانگ چکے، جو اب مانگ رہے ہیں، آئندہ مانگیں گے، اللہ ان سب کی دعاؤں میں ہمیں شامل فرما، اور ہمیں بھی اپنے گھر آنے کی توفیق عطا فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔